بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. گزشتہ کل حضرات کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں اپنے رحمت اور اپنے رب ہونے کا تذکرہ کیا. رحمت و ربک. چند ضروری باتیں اس کے اوپر آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی. اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جیسا رب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے لیے بھی ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بچے کے دل میں، والدین کے دل میں بچے کی محبت ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے. اور بچے کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف، کمزور، ناتواں، بے شعور، ابھی اس کو کوئی شعور نہیں ہے، ایسا پیدا کیا، لیکن اس کے پاس ایک سب سے بڑا ہتھیار دیا ہے، ایک ہنر دیا ہے والدین کو سمجھانے کا، اپنا کام نکالنے کا. وہ ہے رونا. وہاں سے انسان کو سبق دیا ہے کہ بچے پہ رو، بچے کے رونے کے اوپر والدین اس کے سارے تقاضے پورے کرتے ہیں، چاہے ان کے سمجھ میں آئے نہ آئے کہ کیوں رو رہا ہے. تو امت کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے رونا سیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے تقاضے یوں پورے کر دے گا. کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کو تکلیف کچھ اور ہوتی ہے، والدین کے سمجھ میں نہیں آتی، والدین پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا تکلیف ہے وہ اللہ کو پتا ہے، ہم بولے یا نہ بولے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے علماء کرام نے، ہم جو دعا کر کے اللہ کے سامنے محروم رہتے ہیں نا، اس کی کچھ بنیادی وجہ ہیں. ہم نے وجوہات پر غور نہیں کیا کہ اتنی ساری دعائیں کرنے کے بعد بھی ہماری دعائیں اللہ کے سامنے قبول کیوں نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لاپرواہی سب سے بڑی نحوست ہے. ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور ہمارا ذہن کہیں اور چل رہا ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کس پروردگار عالم سے مانگ رہا ہوں، جس پروردگار کی جلال سے فرشتے کانپتے ہیں. اس کے عرش کے قریب کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. زمین کانپتی ہے، اللہ کا عرش کانپتا ہے، اللہ کا آسمان کانپتا ہے. اس پروردگار عالم سے ہم مانگ رہے ہیں اور ہمارا ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور ہمارا خیال کہیں اور چل رہا ہے. تو سب سے بڑی محرومی کی چیز یہ ہو گئی. دوسرے نمبر پر تھوڑا سا ہم غور کریں اس معاملے کو، کیونکہ یہ دعا کو ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کا مغز بتایا ہے، روح بتائی. الدعاء مخ العبادہ. اور اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ تقدیر کے فیصلے اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن اللہ نے دعا میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان کی تقدیر کے فیصلے ٹال سکتے ہیں.
اور میرا اللہ کتنا بڑا ہونے کے باوجود ایک چھوٹا سا بندہ، گناہگار بندہ راستے سے چل رہا ہے، چلتے چلتے اس کی چپل ٹوٹ گئی، اس کی گاڑی خراب ہو گئی، وہ کسی اور کو نہیں مانگے گا، اللہ سے کہے گا اللہ میری چپل ٹوٹ گئی۔ چلتے چلتے آپ کے دوست کو کہہ دو کہ میری چپل ٹوٹ گئی، وہ چپل سے آپ کی خبر لے گا، میں کیا کروں گا، تیری چپل ٹوٹ گئی۔ اور احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری چپل ٹوٹ گئی، تو میرا اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ دنیا کے اصول الگ ہیں، یہاں کے اصول الگ ہیں۔ ایک چلتے فقیر کو یا غریب آدمی کو آپ جا کر کہتے ہیں کہ مجھے ₹1,00,000 دے دے، تو کہے کہ میرا مذاق اڑانے آیا ہے۔ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں اس کے سامنے مجمع بیٹھا ہے، اور آپ اس کے سامنے جا کر بادشاہ کو یوں کہہ دو کہ بھائی ₹1 دے دو، تو کہے کہ میرا مذاق اڑانے آیا ہے۔ اتنے بڑے مجمع کے سامنے ₹1 مانگ رہا ہے، مجمع کو اچھا لگتا ہے کہ تو میرے پاس کروڑوں مانگ لیتا۔ تو چھوٹے سے زیادہ مانگو تو برا، اور بڑے سے چھوٹا مانگو تو برا۔ اور میرے اللہ کے پاس کیا ہے، ٹوٹی ہوئی چپل کے لیے مدد مانگو تو میرا اللہ راضی، اور اس کو جنت الفردوس مانگو تو بھی میرا اللہ راضی۔ اپنوں سے مانگو گے، ایک بار جاؤ گے تو دے دے گا، شاید شرما شرمی میں، دوسری بار جاؤ گے تو بہانہ کرے گا، تیسری بار جاؤ گے تو آپ کے بارے میں دل میں بدگمانی لائے گا۔ میرے اللہ کا دربار کیا ہے، ایک بار مانگتے ہیں تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ پاک دے دیتا ہے، دوسری بار جاتا ہے تو اللہ خوش ہو کر دیتا ہے، تیسری بار جاتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے تو اللہ کہتا ہے اس بندے کو جو مانگ رہا ہے وہ بھی دو، اور ساتھ میں اس کو ولایت کا تاج بھی پہنا دو، یعنی ولی بھی بنا دو اور دے بھی دو۔ جبکہ دنیا کا اصول ہے کہ 1 2 3 بار مانگنے پر آپ بدنام ہو جاؤ گے، سامنے والے کے دل میں بدگمانی آئے گی۔ تیسری بات، آپ کسی اور سے مانگنے جاؤ گے، پتہ نہیں وہ آپ کو ملے گا نہ ملے گا، دے گا یا نہ دے گا، آپ کے تقاضے کو پورا کرے گا یا نہ کرے گا۔ اللہ کے دربار میں مانگنے کے لیے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے سے لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا، اللہ کا اپارٹمنٹ لینا پڑے گا۔ آپ آ جاؤ، جب اللہ سے مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، میرا اللہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے مانگنے سے پہلے۔ دل پاک اور صاف رکھے، جب تک انسان کا دل پاک اور صاف ہے، دل میں بدگمانیاں ہو، حسد ہو، کینہ ہو، کسی کی غیبتیں ہو، چغلخوریاں ہو، عناد ہو، تعصب پرستی ہو، تو دل تو چاروں طرف سے گندا ہے، اور اس پاک پروردگار عالم سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑی، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین میں سے 40 ایسے لوگ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک سمجھتے تھے، انہیں لے کر کوہ طور پر چلے گئے۔ چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، زمین نے پانی خشک کر دیا، آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا، جانور انسان پانی کے لیے ترس رہے۔ جب کوہ طور پر گئے، دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرمانے، سارے لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ جب دعا کر رہے تو آسمان سے ایسا ابر نے سایہ کر لیا، ایسا لگا کہ ابھی بارش ہونے والی ہے۔ منہ ہاتھ پر یہ ہاتھ جو ہے منہ پر پھیر دیا تو ابر غائب ہو گیا، چلے آئے۔ دوسرے دن گئے، دعا کی تو یہی ماجرا، تیسرے دن گئے، دعا کی تو یہی ماجرا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے نا، تو اللہ تعالیٰ سے بھی جلال میں بات، یہ کیا ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں تو آسمان سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابر آیا، ابھی بارش ہو جائے گی، اور ہم یہاں سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں تو ابر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، یہاں جو نقطے کی بات ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ موسیٰ، جن 40 لوگوں کو لے کر تم میرے دربار میں آئے تھے دعا کے لیے، ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے، اس لیے میں نبی کی دعا کو بھی رد کر رہا ہوں۔ اور موسیٰ کوئی عام نبی تو نہیں تھے، کلیم اللہ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور 40 کھڑے، میں اعلان کر دیا، کون ہے بتاؤ کہ جس کی وجہ سے ہم سب پریشان آ گئے، ایک بندے کی وجہ سے نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہے،
ना आसमान से बारिश बरस रहा है, कौन है हमारे दरमियान, कौन है ऐसा जो मुसलमानों की ग़ीबत करता है। अब पहले तो लाखों में एक आदमी होता था, अभी तो लाखों में एक आदमी ऐसा मिलेगा जो नहीं करता होगा, समझ रहे हो। तो अब वो जो करता था वो तो भी हाथ ऊंचा करेगा कि मैं हूं, खामोश हो गए सब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये बताइए कौन है। अल्लाह को तो पता था ना कौन है, और अल्लाह बताना चाहे तो बता सकते थे, वो कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो हमें सीखने की चीज है, अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं अगर बता दूंगा तो ये भी ग़ीबत हो जाएगी। अल्लाह को पूरा हक है बोलने का, अल्लाह पर कोई पाबंदी लगा नहीं सकता। अगर मैं बताऊंगा तो ये भी ग़ीबत हो जाएगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने वजमे में ऐलान कर दिया, कौन है हमारे दरमियान, बताओ जल्दी। अब जो आदमी वहां बैठा था, जो आदमी ग़ीबत करता था, उसको तो पता था कि भाई मैं हूं। उसने अंदर अंदर दिल के अंदर अंदर अल्लाह से कहा, अल्लाह लाज रख ले, आज के बाद किसी की ग़ीबत नहीं करूंगा, ये पक्का वादा है मेरा। बस वो दिल दिल में कह रहा था ना, आसमान से बारिश शुरू होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह ये क्या हुआ। कहा उस बंदे ने मुझसे सुलह कर ली है। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा सोच लो कि मेरा अल्लाह कितना करीम है। अल्लाह खुद बंदों के ऐबों को छुपा रहा है। अल्लाह चाहते तो जाहिर कर दे कि ऊपर फला फला नाम का बंदा खड़ा है तुम्हारे दरमियान, वो जलील करना चाहे तो कर सकते थे उसको। लेकिन बंदा जब दिल से दुआ मांगता है तो उसका दिल पाक और साफ होना चाहिए। इसलिए कि मैं परवरदिगार आलम से मांग रहा हूँ। दुआओं में अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि इंसान सुनकर दहल जाता है कि अल्लाह पाक ने इतनी तासीर, इतनी ताकत दुआओं में रखी है। दुआ सिलाहुल मुमिन, मोमिन का हथियार है। हथियार किसको कहते हैं? आज दुनिया देखिए भाई इसके पास सुपर पावर ताकत है। जो ये बंदा, मुसलमान बंदा किसी मुल्क के बारे में अपने जबान से अगर ये कहता है ना कि उसके पास सुपर पावर ताकत है, तो उसको अपने ईमान की खैर मना लेनी चाहिए। इसलिए कि सुपर पावर ताकत अल्लाहु अकबर है, इससे बढ़कर कोई ताकत है ही नहीं, जो हमें बचपन से सिखाया गया। किसी बंदे मोमिन को ये कहने की इजाजत नहीं है कि मैं शिकस्त खा जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं घुटने टेक दूंगा, इसलिए कि सामने वाले के पास सुपर पावर ताकत है। तो तेरे पास जो ईमान की ताकत अल्लाह ने दी है ना, वो किसी के पास नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें आता नहीं है। हमारे पास ईमान है इसलिए तो मस्जिद में बैठे, लेकिन उसको कमजोर करके रखा है चारों तरफ से, उसको इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है। क्या वजह थी कि भाई सहाबा कराम जिस जगह पर जाकर खड़े हो जाते थे, ना कोई लश्कर है, ना कोई हथियार है, ना कोई फौज है, अकेले तने तनहा जाकर दाखिल हो जाते थे। जब कि चारों तरफ से फौज है, जब ईरान फतह हुआ और फतह होने के बाद एक शहर उसका जो उसकी राजधानी थी, जो कैपिटल था, वो बाकी था। सिर्फ 13 सहाबा कराम, रिवायत मौजूद है, 13 सहाबा कराम ने उस राजधानी का घेराव किया, जबकि वहां बादशाह है, उसकी फौज है, उसके पास बड़े बड़े हथियार है। और 13 सहाबा ऐसे थे कि सिर्फ उसमें 3 सहाबा के पास हथियार थे, बाकी सब ने हाथ में कुछ नहीं था, घोड़ा तलवार जीरा। बादशाह ने कहा यहाँ भी आ गए। बादशाह ने कहा भाई हम घर में कब तक बैठे रहेंगे, बुलाओ, बैठकर मशवरा करते हैं क्या कहना चाहते हैं। जब बुलाया गया तो 13 सहाबा में से एक सहाबी थे जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी, जिनके बदन के कपड़े मैले कुचेले थे, कपड़ों में पैबंद लगे हुए थे, इतनी छोटी सी तलवार थी जिस पर जंग लगा हुआ था। तो मैं जाता हूँ, आप लोग रुक जाएं। अब नहीं लगा, वहां देखो तो सारी फौज खड़ी है, बादशाह अपने तख्त शहंशाही के नीचे उतर कर बैठा हुआ है। घोड़े पर सवार गए तो उनको यूं लगा कि घोड़े पर से उतरेंगे और ये फौज खड़ी है तो दरमियान से चलकर वहां बादशाह के अदब के लिए जाएंगे। तो घोड़ा सीधा दौड़ा है, फौज की सफों को चीरते हुए सीधा जाकर दरबार के सामने घोड़ा उतर गए और सीधा उसके तख्त पर जाकर बैठ गए। वो नीचे बैठा है, तख्त पर बैठ गए। देखो तो बदन के कपड़े मैले कुचेले, कोई साथ नहीं है। पहले तो बादशाह को काटो तो खून नहीं निकले कि मेरे तख्त पर आकर ये बैठ गया। बादशाह ने कहा ये कोई तरीका है आपका, ये कोई तरीका है कि आप मेरे तख्त पर आकर बैठ गए हो? तो साहबी का जवाब सुन लीजिए, हमारा ईमान ताजा हो जाएगा। वो साहबी क्या फरमा रहे हैं,
کتوں کے دربار میں جانے کا طریقہ میرے آقا نے یہی سکھایا ہے کسی کے بجائے بادشاہ کے دربار میں اس کے تخت پر جا کر بیٹھنا، چاروں طرف سے فوج کھڑی ہے، تلے تنہا اکیلے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کتوں کے دربار میں جانے کا طریقہ میرے آقا نے یہی سکھایا ہے، بے خوف و خطر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ ساری فوج سن رہی ہے کہ بادشاہ کو کتا کہا جا رہا ہے اس کے دربار میں بیٹھ کر، اس کے تخت پر بیٹھ کر، لیکن کریں گے کیا؟ آپ کون ہیں؟ نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کا غلام ہوں۔ بس یہ جملہ کافی تھا سب کے لیے۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ مسلمان بن جا، ہو گیا قبضہ ہمارا، اس کو فتح کرنا تھا، کر لیا، اندر آ گئے ہم لوگ، اور کیا چاہیے؟ ایران فتح ہو گیا، یہ باقی تھا، یہاں آ گئے ہم تخت پر بیٹھ گئے، آ کر جائیے۔ یہ کیا تھا؟ سننے والے حیران ہوتے ہیں، کسی کا دل یقین نہیں کرتا ہے، کیسا بھی ہوتا ہوگا، یہ ہو چکا ہے۔ بادشاہ لرزا رہا تھا، وہ طاقت تھی ایمان کی۔ علی ممبر کے پاس کھڑے رہے، ایمان 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 ایمان، تو ایمان نہیں بنتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، امام بخاری فرماتے ہیں ایمان کم بھی ہوتا ہے، ختم بھی ہوتا ہے، اور بڑھتا ہے تو بہت آگے چلا جاتا ہے کہ فرشتوں کو پیچھے کر دیتا ہے، گھٹتا ہے، اتنا گھٹتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں سے بھی بدترین انسان ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ دے کیوں نہیں رہا ہے؟ اللہ دے گا کیوں نہیں دے گا؟ اس نے وعدہ کیا ہے کہ بندے تو مانگے گا تو میں دوں گا، ادعونی استجیب لکم، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم مانگو، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن مانگنے کے طریقے تو چاہیے ہمارے پاس اصول نہیں، قانون نہیں، ضابطے نہیں۔ دنیا کے کھڑے ہونے والے ایک آفیسر کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے آفیسر کے سامنے ہم ادب سے کھڑے رہتے ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، اس کے قانون اس کے ضابطے ہمارے ذہن میں ہیں۔ میرے اللہ کا کوئی قانون نہیں، میرے اللہ کا کوئی ضابطہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو جاؤ گے سن کر، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے، ایک بوڑھی ماں آتی ہے اور کہتی کہ اللہ کے رسول میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائے نا، میرا بیٹا تو آپ کے خلاف جنگ میں آنے کے لیے تیار ہے، تلوار تیز کر رہا ہے، میرے بیٹے کے لیے دعا۔ اللہ کے رسول میں مسلمان بن چکے، میرا بیٹا ایمان نہیں لا رہا اور اس کے باوجود آپ کے خلاف جنگ میں تیاری کر رہا ہے جانے کی۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، رحمت والے ہاتھ اڑ گئے، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ جب ماں یہاں سے گئی تو بیٹا جو تلوار تیار کر رہا تھا اس کے چہرے کا کچھ عجیب سا معاملہ، عجیب سی کیفیت تھی چہرے پر۔ کہا کیا ہو بیٹا؟ کہا ماں ایک کام کر، مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کر چل، مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ ابھی تو اللہ کے رسول کے خلاف چل رہا تھا اور ابھی ادھر دعا لگ گئی، وہ گئی دوڑتے، خوشی تھی ماں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا دیا۔ وہی تلوار جو آپ کے خلاف لے کر چل رہا تھا، وہی تلوار لے، اللہ کے رسول مجھے جنگ میں آنے کی اجازت دے، میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں ہے، ماں سے پوچھ لے، ماں نے اجازت دی، گئے جنگ میں۔ واقعہ مختصر یہ، اسی جنگ میں وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ جب قافلہ لوٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے نماز جنازہ پڑھائی، کفن دیا اور اس کو قبر میں دفنا دیا اور چلے آئے۔ مدینہ کے باہر اصول تھا، اور اس وقت کی جنگ سے جب آتے تھے تو مائیں اپنے بچوں کے استقبال کے لیے، بیویاں اپنے شوہر کے استقبال کے لیے، بہنیں اپنے بھائیوں کے استقبال کے لیے باہر کھڑی رہتی تھی۔ تو سب مدینہ سے باہر کھڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے آ رہے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی 2-3 صحابہ کو پوچھا کہ بھئی میرا لڑکا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بوڑھی ماں ہے، کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھانپ لیا تھا اگر اس کو کہوں گا کہ شہید ہو گیا تو شاید یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ آپ نے اتنا ہی جملہ کہا کہ پیچھے سے ابو بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیں، اور ابو بکر حضرت ابو بکر سب سے پیچھے، سارے صحابہ نکل ایک قافلہ نکلتا گیا، ہر قافلے سے ماں پوچھ رہی میرا بیٹا کہاں ہے۔ آخر میں حضرت ابو بکر گردن جھکاتے ہوئے چل رہے تھے، حضرت ابو بکر میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے تو آپ کا حوالہ دیا ہے کہ بھئی ابو بکر سے پوچھ لو۔ تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول نے اس کو بتایا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے دل میں اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ میری لاج رکھ لے،
ابو بکر نے ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور ایمان لانے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری زبان کی لاج رکھ لے۔ اس بڑی کو کہہ دیا کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے پیچھے سے، جبکہ انہیں بھی تھا کہ بھائی اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر دفنایا تو آئے گا کیسے؟ وہ گئے اور سیدھا مسجد نبوی کے پاس جہاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک رکھتے تھے نا، وہاں بیٹھ گئے جا کر، وہاں کی تھوڑی سی مٹی لی، اللہ کے رسول کی جوتیوں کی پاس کی تھوڑی سی مٹی لی، اور اس مٹی کو اس طرح ہاتھ میں لے کر اللہ سے کہنے، اللہ ابو بکر نے ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایمان میں آنے کے بعد بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، تیرے حبیب کا صدقہ ہے میری زبان آج چھٹی پڑ جائے گی اگر وہ بیٹا نہیں آئے، مجھے یقین ہے کہ تو وہ شہید ہے تو اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اتنا کہ اگر مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، بوڑھی ماں کھڑی ہے اور اپنے نظر سے دیکھ رہی ہے کہ بیٹا چلتا چلتا آ رہا ہے، پکی روایت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اس صحابی کا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ، سمجھ رہے ہو؟ کئی سال وہ زندہ رہے، تو اللہ نے دعاؤں میں کتنی تاثیر رکھی ہے، کیونکہ مردے کو زندہ کر سکتی ہے، جو چیز ناممکن ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے وہی ہاتھ اٹھا لیا اور ہاتھ پھیر دیا اور نکل گئے۔ یہ نہیں ہوتا ہے، ہم اللہ کی قدرت کو سمجھے کہ اللہ کتنا قدرت والا ہے، کتنا بڑا بادشاہ ہے، زمین آسمان اس کے حکم کے تابع اور محتاج ہے، اتنا بڑا سورج کانپ رہا ہے، اتنا بڑا آسمان اللہ سے کپ کپا رہا ہے۔ وہ فرشتے کو اللہ کے رسول نے دیکھا تھا نا، معراج میں گئے تھے، جو آخری فرشتہ آپ نے دیکھا جب آپ عرش کے قریب جا رہے تھے نا، وہ سجدے میں پڑا ہے، اس کا بدن یوں کانپ رہا ہے، تھرا رہا تھا، تو حضرت جبریل سے پوچھا کہ ماذا ہے جبریل، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ فرشتہ کو اللہ نے جب سے پیدا کیا اسی طرح سجدے میں پڑا اور اسی طرح کانپ رہا تھا۔ کانپنے کی وجہ کہ یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، اللہ کے پاس سے اگر کوئی عذاب کا حکم آئے گا تو وہ ڈر رہا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے قریب مجھ پر عذاب آ جائے، سمجھ رہے؟ تو فرشتے نے تو کوئی گناہ کیا نہیں نا، وہ تو اللہ کے نور سے پیدا ہے، وہ کانپ رہے ہیں اور ہم گناہ کر کے دندنا رہے ہیں، سینہ تان کر چل رہے ہیں۔ اللہ سے مانگے، اللہ میں نے ایسا کیا کیا؟ ہمارے مانگنے کے طریقے، اللہ میں نے کیا کیا کہ ساری مصیبتیں میرے سر پر آ گئی؟ یہ الفاظ اللہ کے شان کے خلاف ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے جو چیز مانگی ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ ٹھیک نہ ہو، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، تو اللہ وہ نہیں دے گا، کچھ اس کے بدلے کچھ اور دے گا۔ اگر کچھ بھی نہ دیا، ہمیں وہ سمجھے کہ کچھ بھی نہ دیا، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ رہا ہے آپ کی جنت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ جب بندہ وہاں جائے گا تو اللہ کہے کہ یہ محل ہے، تو نے فلاں فلاں، میں نے تو عمل نہیں کیا، یعنی دعا کی تھی نا، وہ دعا کا بدلہ ہم نے دنیا میں نہیں دیا تھا، یہاں دیا تجھے۔ تو اللہ سے مانگے تو حضور قلب، عزیزی، اخلاص، الہیت، خشوع، خضوع، تضرع، یہ ہونا چاہیے کہ ہم پروردگار عالم سے مانگ رہے، اس پروردگار عالم سے مانگ رہے جو کائنات کا مالک ہے، جس کے ایک اشارے کے اوپر ساری دنیا کے اندر ساری دنیا تباہ اور برباد ہو سکتی ہے، جس کے حکم سے ساری دنیا چل رہی ہے، ہم اس پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں۔ اور وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان مانگے گا تو دے دے گا، کافر مانگے گا تو نہیں دے گا، اللہ نے سب کے لیے راستے بھیجے، سارے اسی کے بندے ہیں۔ اتنا ہے کہ بندہ حق پر ہونا چاہیے، اور اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا کہ قیامت کے میدان میں کچھ میرے امت کے لوگ آئیں گے، ان کے خلاف میں گواہی دوں گا کیونکہ وہ ظالم ہوگا، اور دوسری قوم جو ہوگی وہ مظلوم ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہم تھوڑا ڈرے، ہم خوف لائے، ہم اللہ تبارک و اللہ والے جو بزرگان دین خانقاہوں بیٹھے تو بیوقوف نہیں ہیں، ہماری نظر میں وہ بیوقوف خانقاہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں، وہ اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یہی سب چیزیں اللہ کا استحضار آ جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اخلاص آ جائے، للہیت آ جائے، اور بندہ اللہ کے قریب جا کر، ہم جب ان کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کون سی دنیا میں اور یہ لوگ کہاں ہیں، جب بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب جب تک نصیب نہیں ہوگا، اس لیے تو بڑے بڑے اللہ والے ان کی یوں ہاتھ اٹھتے تھے، اللہ قبول کرتا، ہماری کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ ہماری دعائیں تو ہماری زبان سے باہر نکلتے، سر کے اوپر نہیں جا رہی، وہی ختم ہو رہی۔ تو ان بنیادی وجہوں کو تلاش کرو۔ کہ جملہ آیا قرآن میں تو میں نے اس وقت آپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اذ نادى ربه نداء خفيا، حضرت زکریا علیہ السلام نے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو یہاں پر تھوڑی بات ضروری تھی
تو میں نے یہ ضرورت کے حساب سے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں عاجزی کے ساتھ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے.